ચાલુ થાવ. الحمد لله حمدا كثيرا دائما مباركا فيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله ومولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عزیز دوستو اور ساتھیوں، جمعہ کا دن ہے تو بہت سے اعمال جمعہ کے دن مخصوص ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ اعمال کیے ہوں گے. جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی علیہ یوم الجمعۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں. تو ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنی چاہیے اور سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرنی چاہیے. صدقہ خیرات جمعہ کے دن اور دنوں سے زیادہ کرنی چاہیے. بہرحال آپ لوگ جمعہ کے دن پہلے آئے ہیں دوسرے لوگوں کے مقابل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو خاص توفیق عطا ہوئی. توفیق ملنا نیک عمل کے لیے سب سے بڑا مہمان کا آنا. ہر آدمی کو توفیق نہیں ملتی، ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ مسجد جلدی آ جائے. آج کے زمانے میں کوئی آتے آتے رکعت چک جاتی ہے، کوئی آتے آتے جماعتی ہو جاتی ہے، کوئی خطبے کے وقت آتا ہے. لیکن آپ حضرات آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے مسجد میں آئے ہیں اذان سے پہلے، تو خاص توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے. اللہ کی نظر آپ کی طرف خصوصی طور پر ہے. اس کا احترام کریں اور اس کو باقی رکھیں اور یہی زندگی میں لازم پکڑیں کہ ہر جمعہ کے دن انشاءاللہ بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد جائیں گے. جتنی باتیں ہوتی ہیں جمعہ کی بنسبت جمعہ کے بیان میں، اس میں سے ایک دو بات بھی یاد ہو گئی تو بہت سی مرتبہ انسان کے بدلنے کے لیے ایک باتیں کافی ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن کریم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً بلا شبہ تم کو قیامت کے دن تمہارا پورا بدلہ دیا جائے گا اور
فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہو گئے۔ تو سب سے بڑی کامیابی جہنم سے بچنا، جنت میں داخل ہونا، لیکن سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی بنائی ہے، اور دنیا کی زندگی بنانے کے بعد ہر انسان کو اللہ نے موقع دیا کہ جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ زندگی تمہارے پاس ہے، یہ زندگی کو تم جس طرح استعمال کرو گے اس کا رزلٹ ویسا ہی آئے گا۔ اسی لیے ایک اردو میں کہاوت ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ایک چیز ہے جو عام طور پر انسان دنیا کے رنگ و ریلیوں میں اور دنیا کی چمک دمک میں انسان نہیں سمجھ پاتا، وہ حقیقت کیا ہے؟ ایک ضعیف حدیث ہے، اس کی سند تو مضبوط نہیں ہے، وہ حدیث کو آپ سامنے رکھیں، میں بار بار بولوں گا، آپ یاد بھی کر لیں گے۔ تو بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو کسی بڑے عالم کا قول ہے، بڑے حکیم کا قول ہے۔ وہ کیا ہے؟ کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے کما تعیشون، جیسی زندگی تم گزارو گے، تموتون، ویسی تم کو موت آئے گی، اور کما تموتون تبعثون، اور جیسی موت آئے گی ویسی ہی تو اسی طرح تم کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یاد ہوا؟ یاد نہیں ہوا؟ کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون، جیسی زندگی ہم گزاریں گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی کل قیامت کے دن قبر سے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس ضعیف حدیث کو یا کسی حکیم کے قول کو سامنے رکھو، اور قرآن کریم کی وہ آیت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اس کو سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ ہم یہ سبق بھول جاتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں ہوتا، دل تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے کہ ایسا کیسے ہوگا کہ جیسی زندگی گزاریں گے ویسی ہی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ اس میں عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ اور توحید کا مسئلہ ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان اس بات پر ہے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن یہ مرنا تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، یہ تو ہر انسان مانتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن مسلمان خاص طور پر اس بات کو اچھی طرح مانتا ہے، جانتا ہے کہ بھائی ایک دن مرنا ہے۔ ویسے ساری دنیا کے انسان جانتے ہیں کہ بھائی ہر ایک کو مرنا ہے، موت سے تو کوئی انکار نہیں کیا نا آج تک۔ موت ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کی گنجائش ہے ہی نہیں، لیکن خصوصاً مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں تو مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ بھائی ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں پھر ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔
یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر ہمارا ایمان پکا ایمان ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ عقیدہ ہے، تو میرے بھائیوں اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ جیسی زندگی ہم گزاریں گے ویسی ہماری موت آئے گی۔ کما تدین و تدان۔ لیکن اس حقیقت کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، کہ کسی کی موت روڈ حادثے میں ہو رہی ہے، اور کسی کی موت جی بجلی سے ہو رہی ہے، کرنٹ سے ہو رہی ہے، اور کسی کی موت کے وقت کی حالت ایسی ہے کہ جو ناگفتہ بھی ہے، نشے میں کوئی مر رہا ہے، نشے کی حالت میں مر رہا ہے، اور کوئی بندہ نماز کی حالت میں مر رہا نہیں۔ ارے دنیا کے حالات تو آج کل چھپے نہیں ہے نا، وہ پہلے زمانے کی بات تھی، آج کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ دنیا کے حالات سے ہمیں کوئی آتا پتہ نہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا سامنے ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی خوش قسمت انسان ایسا ہے کہ جس کی موت سجدے کی حالت میں ہو رہی ہے، کوئی بدبخت انسان ایسا ہے کہ جس کی موت نشے میں ہو رہی ہے، اور کوئی کمبخت انسان ایسا ہے جس کی موت فسق و فجور اور گناہ کی حالت میں ہو رہی ہے، اور کوئی کمبخت اور نالائق انسان ایسا ہے جس کی موت کافر اور کفر اور شرک کی حالت میں ہو۔ ابھی اس کے پیچھے راز کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ ایک بندہ ہے جس کی موت بہترین ہو رہی ہے کہ سارے علاقے والے تعریف کر رہے ہیں، یار کتنی اچھی موت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور شب قدر کے ایام ہے، آخری عشرہ ہے، اس کی موت ہوئی، تو لوگ چرچا کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو بھائی، چرچا کرتے نہیں کہ رمضان کا مہینہ پایا، جمعہ کا دن پایا، اور آخری عشرہ پایا، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک بندہ کا انتقال ہوا، وہ نماز کے لیے کھڑا تھا، سجدے کی حالت میں انتقال ہوا، تو لوگ کتنا چرچا کرتے ہیں، ارے یار اس کا کون سا عمل ہے، اس نے کیا کیا زندگی میں کہ سجدے کی حالت میں موت آئی یار۔ جی ارے چرچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، تو بولتے کیوں نہیں؟ اچھا ایک بندہ ہے جو نشے میں دھت تھا اور موت آ گئی، تو گاؤں میں چرچا ہوتا نہیں؟ کتنا نالائق انسان، کتنا خبیث انسان یار، کتنا مغضوب علیہ انسان تھا کہ اس کی موت آئی نشے اور گناہوں کی حالت۔ تو آپ کو یہ میں سوال کرتا ہوں کہ سماج کیسا بھی ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے، تو اس سے لوگ اتنا متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ اتنی اچھی موت ہوئی، اس سے لوگ اتنا کیوں تعجب سے تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کو چہرے پر ایک الگ اثر ہوتا ہے، اور کمینہ سمجھتے ہیں، نالائق سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں، فاسق و فاجر سمجھتے ہیں، یا کتنا کمبخت انسان۔ تو ایسا کیوں؟ یہ بھی مرا، یہ بھی مرا، لیکن اس کی موت پر لوگ تعریف کر رہے ہیں، اس کی موت پر لوگ چہرہ بگاڑ رہے ہیں، اس کی موت پر خوشیاں منا رہے ہیں، اس کی موت پر چہرہ بگاڑ رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ بولو بھائی ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور کما تموتون تبعثون، اور جیسی موت آئے گی ویسی قبر سے اٹھائے جاؤ۔ یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ بہت سے انسان ہیں بیچارے مسلمان، جس کی زندگی اور صبح ہوتی ہے گانے سے، گانا سنتے سنتے موت آ گئی،
सुबह हुई, बिस्तर पे था, गंदी वीडियो शुरू कर दिया। वो गंदी वीडियो और फिल्म देखते देखते मौत आई। क्यों? गाना सुनते सुनते मौत आ गई, गंदी फिल्म देखते देखते मौत आ गई। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये ऐसा ही नहीं हुआ मेरे भाई, एक आध दिन का मसला नहीं था वो, उसकी जिंदगी का ये एक अच्छा खासा वक्त गुजरा था इसी अमल पर। मौत इसीलिए ऐसी हालत में आई। एक दिन गंदी फिल्म देखते देखते बंदा मर जाए, आम तौर पर अल्लाह इतना खतरनाक पकड़ नहीं फरमाते। अल्लाह तो सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलम व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। अल्लाह तो बहुत रुखसत देते हैं, बहुत मौका देता है। तो जो बंदे की मौत ऐसी आई, ऐसी बुरी हालत में आई, वो बंदे का ये एक दिन का काम नहीं था। वो एक साहिब नूर का एक बड़े आदमी थे, उसका भाई नूर भाई करके उसको लोग बोलते थे। तो उस शख्स ने एक वाकया बयान किया कि एक आदमी को देखा कि उसकी मौत बुरी हालत में आई, बहुत बद से बदतर हालत में आई, नशे में था और गाना सुनते हुए उसकी मौत आई। तो बहुत ताज्जुब हुआ गांव वालों को कि ये बंदा जो समाज में तो अच्छा नजर आता था, लेकिन गाना सुनते सुनते बुरी हालत में मौत क्यों आई? तो नूर भाई ने जाकर पूछा उसके बेटे से कि भाई तुम्हारे अब्बा का क्या अमल था ऐसा कि आखिरी वक्त ऐसा बुरा हुआ कि जो लोगों को भी नजर अच्छा नहीं लग रहा, लोग भी चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बड़े बेटे ने बताया कि सर असल में बात ये थी कि मेरा अब्बा जब भी सुबह करता था, सुबह होते ही वो गाना और टैप रिकॉर्ड शुरू करता था। सुबह होते ही घर में गाना शुरू करता था, गाना बजाना। तो मौत कैसी आई? गाना सुनने की हालत। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, सही हदीस को जमा करने वाले। इमाम बुखारी के बाद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस की तलाश करने के लिए बैठे, हदीस की किताबों को लेकर बैठे। उसकी वालिदा ने या उसकी घरवाली ने खजूर की टोकरी उसके सामने रख दी कि लो खजूर खाते रहो और पढ़ते रहो। वो खजूर खाते गए, किताब के वरक गर्दानी करते रहे, सफात पलटाते रहे, खजूर खाते रहे, किताब हदीस देखते रहे, और उसी हालत में हदीस देखते देखते मौत हो गई। ऐसी मौत क्यों हुई? पूरी जिंदगी उन्होंने हदीस के पीछे गुजारी नहीं। अरे हदीस की किताब पढ़ते पढ़ते मौत आई क्यों? कि जिंदगी का अच्छा खासा वक्त किसमें गुजरा था? हदीस की किताब में गुजरा था। और इधर उस साहब की मौत आई नशे की हालत में, गाने सुनने की हालत में। क्यों? कि जिंदगी का अच्छा खासा वक्त किसमें गुजरा? गाना सुनने में, नशा करने में। तो ये जिंदगी की हकीकत है जो हम लोगों की समझ में नहीं आ रही है मेरे भाई। इसको समझिए, कमा तईशूना तमूतून। जैसी जिंदगी आप गुजारोगे हम गुजारेंगे, वैसी ही मौत आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत वाले रास्ते पर चलते हुए मौत अता फरमाए और जहन्नम के रास्ते से बचते हुए मौत अता फरमाए। हमारी आपकी मौत ऐसी हालत में आए कि हम किसी न किसी नेक काम में लगे हों। हमारी और आपकी मौत ऐसी हालत में ना आए कि हम बुरे काम में, गुनाहों में लगे हुए। अभी अभी रमजान का महीना गुजरा है, शव्वाल का महीना चल रहा है, अभी खत्म भी नहीं हुआ। रमजान के बाद का शव्वाल है, लेकिन हमारी जिंदगी में जो तब्दीली आ चुकी है 20 दिन में, इस पर तो हमें शर्म आती है बोलने में। जी, एक महीना भी नहीं गुजरा,
کہ زندگی کے پورے شیڈول بدل گئے، پورا نظام بدل گیا۔ حالانکہ تمام علماء کا اتفاق ہے اور تمام کتابوں کے اندر جو بھی ٹاپک آپ پڑھیں گے رمضان سے متعلق آپ کو یہی بات ملے گی کہ رمضان کا ایک مہینہ مسلمانوں کی اصل زندگی کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ ہماری اصل صبح کب ہوتی ہے، ہمارے کھانے کی مقدار کیا ہے، رمضان کا مہینہ سکھاتا ہے۔ ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے، رمضان کا مہینہ سکھاتا ہے۔ اچھا، رمضان میں زیادہ فکر مسلمانوں کو کس کی ہوتی ہے، نیکی کی گناہوں کی؟ بولو بھائی، نیکی کی ہوتی ہے، حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں، ماحول ہی ایسا رہتا ہے۔ اور مسلمانوں کے چہرے سے، پیشانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی مسلمان نیکی کو ترجیح دیتا ہے۔ لیکن یہ رمضان ہی کے مہینے میں نہیں، یہ ایک ہی مہینے میں ہم یہ سمجھیں کہ بھائی رمضان ہی کے مہینے میں نیکی کی طرف دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، نہیں، یہ غلط ہے۔ رمضان تو صرف ہمیں یہ چارج کرنے کے لیے آتا ہے، ہماری بیٹری چارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہر سال ہمیں انرجی دینے کے لیے آتا ہے، طاقت دینے، روحانی طاقت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن اس طاقت کو ہم بہت جلدی کھو دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ فجر کی نماز کا کیا حال ہے رمضان کے بعد؟ ابھی ایک مہینے کے اندر دیکھ لو، فجر میں مسجدیں خالی، مغرب میں مسجدیں خالی، مغرب میں تو اللہ ماشاءاللہ آ بھی جاتے ہیں کیسے ٹوٹے پھوٹے لنگڑتے، لیکن عشاء میں مسجدیں خالی۔ سب سے برا حال اگر ہے تو فجر کی نماز کا ہے، اور یہ وہ نماز ہے جس میں نمازی کا ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، آپ کتنے بڑے نمازی ہیں، آپ کتنا اللہ کے حقوق کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، یہ اس مشکل وقت میں نظر آتا ہے۔ اور انسان بھی ایسا ہے کہ جو اپنے دوستوں کو مشکل وقت میں آزماتا ہے، یہ میرا دوست ہے، مشکل وقت آیا ہے، یہ میرا دوست مشکل وقت میں کھڑا ہوتا ہے کہ نظر انداز اور اگنور کرتا ہے، تو اس وقت امتحان ہو جاتا نا کہ میرا کتنا بڑا دوست ہے۔ اور حقیقی دوست کون ہے؟ دوست کو آزمانا ہو تو مشکل وقت میں آزمائیے، بیوی کو آزمانا ہو تو غربت میں آزمائیے، اولاد کو آزمانا ہو تو بڑھاپے میں آزمائیے۔ تو میرے بھائیوں، فجر کی نماز جو اصل نمازی کا امتحان ہے، اس میں ہم لوگ سوتے رہتے ہیں۔ رمضان نے کیا سکھایا؟ فجر میں سو۔ رمضان نے سکھایا کہ آپ کی پوری زندگی صبح ہونی چاہیے 4 بجے، 4:30 بجے۔ ارے ایک مہینہ پریکٹس کیا کہ نہیں؟ میرے بھائی بولتے کیوں نہیں؟ پھر ایک مہینہ پریکٹس کرنے کے بعد کیا ہوا؟ پتا چلا کہ پریکٹس برابر نہیں ہوئی، کورس برابر نہیں ہوا، وہ پریکٹس اور کورس برابر نہیں ہوا، اس میں کمی تھی۔ اور کمی نہ ہوتی، اگر برابر کورس کرتے تو یہ شوال میں یہ حالت نہ ہوتی۔ تو مسلمانوں کی اصل صبح، جس وقت نئی زندگی سورج لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نئی زندگی انسان کو دیتے ہیں، اس وقت ہماری اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی جیل کے سلاخوں کے پیچھے تڑپ رہا ہے اور ہم فجر میں سو رہے ہیں۔ اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی کم سے کم فجر کی نماز میں مسجد میں آؤ، ان مظلوم بے قصور مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ جن ظالموں نے میرے بھائیوں کو بے قصور، بے گناہ، صرف مسلمان اور ایمان کی وجہ سے، اسلام اور ایمان کی وجہ سے اور فلسطینی ہونے کی وجہ سے اتنے خطرناک آزمائشوں میں ڈالے ہوئے ہیں، کم سے کم ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی فجر کی نماز میں دعا تو کرو۔ تو ایک مہینے کے اندر اتنی حالت میں چینجنگ، یہ بد سے بدتر حالت ہے، ڈینجر حالت ہے، یہ خطرناک حالت ہے۔ یہ ہماری تقدیر بدلنے والی حالت نہیں ہے، ہماری تقدیر کو اور خراب کرنے والی حالت ہے۔
تقدیر دو قسم کی ہے. مسلمانوں کی قسمت بدلے گی, حالات بدلیں گے, مسلمانوں کے اعمال پر یہ موقوف ہے. اگر مسلمانوں کی زندگی نہیں بدلی, حالات نہیں بدلیں گے, اور بد سے بدتر حالات ہو. ہمارے اعمال اگر بدل رہے ہیں, حالات بدل رہے, زندگی بدل رہی ہے, اور زندگی میں تبدیلی آ رہی رمضان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, کسی مجلس کی وجہ سے, تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے. لیکن جو حالات ہمارے ہیں, اس سے تو امید ہمیں نہیں ہے کہ حالات بدلیں گے. ہماری زندگی کے اعمال اگر بدلے ہیں اور رمضان کا اثر زندگی میں باقی ہے. کسی کہنے والوں نے بہت اچھا کہا نا کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ 3 دنوں کی خاص طور پر بات کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنتے ہیں, جانتے ہیں قرآن کریم میں 2 مقامات پر وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. جس دن میں پیدا ہوں اس دن سلامتی ہو جی, اور جس دن میری موت آئے وہ دن بھی سلامتی والا دن ہو, اور جس دن میں قبر سے اٹھایا جاؤں وہ دن بھی سلامتی والا دن ہو. یہ 3 دن تو زندگی کے ہیں. پیدائش کا دن, موت کا دن, قبر سے اٹھائے جانے کا دن. جی, ان 3 دنوں کے بارے میں آپ نے کیا سوچا اور کیا تیاری آپ نے کی ہے 3 دنوں کے بارے میں؟ پیدائش کے دن تو آپ کے اور ہمارے باپ ماں نے اتنا کرم کیا کہ ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت دے دی. وہ باپ ماں نے حق ادا کر دیا. نماز تو آپ کو پڑھنی ہے نہیں, آپ کی پڑھانی ہے جی. تو زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ اذان اقامت ہو چکی ہے, اب آپ کی نماز باقی ہے. نماز کون سی؟ جنازہ کی نماز. نماز جنازہ باقی ہے. تو ایک اذان اقامت کے درمیان کتنا گیپ ہوتا ہے؟ اتنا ہی گیپ سمجھ لو ہماری زندگی میں. تو میرے بھائیوں, کوشش کرو, نیت کرو کہ ہمارا دین بھی اور ہماری دنیا بھی, ہماری دنیا اور ہمارا دین دونوں اچھا ہو, ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو. اور اس کے لیے دین کو ترجیح دینی پڑے گی دنیا کے مقابل میں. جسم کے آرام کے لیے, نیند کو پوری کرنے کے لیے دین کو برباد کرنا, اللہ کے احکام کو لات مارنا اور اللہ کے احکام سے اگنور کرنا, یہ مسلمان کی شان نہیں, مسلمانوں کی شان نہیں. یہ جو آپ کو سیمپل نظر آ رہا ہے دنیا میں, ان کی زندگی آپ دیکھو, ان کی نیند کی ان کو کیا فکر ہے؟ ایک ہم کو نیند کی فکر ہے کہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے. ارے وہاں نیند کا مسئلہ نہیں, وہاں تو کھانے کا بھی مسئلہ ہے نا. گھاس چبا چبا کے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کہاں پہ فلسطین کے نوجوان بچے بچیاں گھاس چباتے ہوئے نظر آئے, گھاس پانی پر گزارا کر رہے ہیں. اور اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہے کہ اس کے باوجود ہمیں اللہ کے احکام نظر نہیں آتے, اللہ کے احکام کی فکر نہیں. تو کم سے کم رمضان کا اتنا تو اثر باقی رکھو میرے بھائی کہ 5 وقت کی نماز باقی ہو اور آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر ہو. جیسی زندگی ہم گزاریں گے موت ویسی ہی آئے گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اچھی زندگی اور دینداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.